السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان۔ ناظرین، جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ خبر یار کے گلدستے کا ہی ایک پھول ہیں، اور سب سے ان کی جو بہترین چیز ہے، ان کو ایکسپریشنز میں کمال حاصل ہے۔ وہ بغیر بات کیے، بغیر بولے آپ لوگوں کو اتنا ہنسا سکتے ہیں کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ تو ملتے ہیں اظہر رنگیلا صاحب سے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام باجی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا اور میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ کب آپ مجھے بلائیں اور میں شینٹی فلیٹ ہو جاؤں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انسپیریشن رنگیلا صاحب ہیں جی، آپ کا گیٹ اپ، آپ کا بولنا، ہر چیز آپ نے ان کی لی ہوئی جی ہے، بے شک۔ تو یہ اصل جو آپ کی اپنا اظہر ہے وہ کہاں پہ ہے، مجھے وہ بتائیں۔ اظہر رنگیلا ایسے ہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بابا جی کے الفاظ میں دہراتا ہوں، اللہ بخش ان کو، بڑے رنگیلا صاحب، جی جی جی، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ مجھے دنیا میں اگر کسی نے کاپی کیا ہے تو وہ جان ریمبو افضل بھائی، اور انڈیا میں جانی لیور، اور وہ مانتے ہیں دونوں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ میرے لیے وہ جو ایک محبت سے بات کرتے تھے کہ سن 2003 میں ہمارا پی ٹی ورلڈ پہ نا دونوں کا اکٹھے کا انٹرویو جو فروخ قیصر صاحب نے کیا، تو اس میں فروخ قیصر صاحب نے سوال کیا کہ آپ اظہر سے مطمئن ہیں، تو کہنے لگے اسے دیکھ کے تو مجھے اپنی جوانی یاد آتی ہے، میں ایسا ہی تھا۔ اور بابا جی جو تھے نا، میں بہت ٹائم تک آپ کو ان کا بیٹا ہی سمجھتی جی رہی۔ وہ اسی طرح میں آپ کو باجی بتاؤں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی چھوٹی بات نہیں کی، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلنے والے ہیں۔ کیونکہ میں نے جو دیکھا نا جی، میں 2.5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یہ واحد شخصیت تھی جنہیں میں دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اور جنہوں نے مجھے استاد کا، دوست کا، باپ کا پیار دیا، اور ایسی بات میرے ساتھ کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں آج میں جس طرح بھی ہوں بڑوں کی دعاؤں کا اثر ہوں۔ بے شک، کہ وہ مجھے جو کہتے تھے نا کہ کھڑی بات کرنی ہے، چھوٹی بات نہیں کرنی زندگی میں، اور تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے، تو اس لیے اس نام کے لیے جب تم ادب سے کام کرو گے تو اللہ اور برکت ڈال دے گا، اور میں نے ایسے ہی دیکھا۔ اور پھر جب ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں، وہ باتیں نہیں، ان کی دعائیں تھیں۔ وہ کہتے تھے جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا نا، وہ کچھ بچ گئی جو تجھ میں لگا دی ہے۔ یہ جو میں رنگیلا، مطلب اظہر رنگیلا کے علاوہ جو رول کرتا ہوں، وہ ایک میری بڑی کوشش ہے کہ جس سے میں باہر نکلا ہوں، اور یہ مجھے باہر نکالنے والے آفتاب اقبال صاحب ہیں، ماشاءاللہ، کہ مطلب اظہر رنگیلا سے باہر کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جیسے کہ میں نے یہ خان صاحب کا جو رول کیا، مہندی حسن خان صاحب اللہ بخشے ان کو، ان کے شاگردوں میں سے ہم ہیں، ان کے ماننے والوں میں سے، تو ہماری محبت تھی کہ ان کو ٹربیوٹ دیا جائے تاکہ اس نسل کو ہی پتہ چل کہ ہمارے لوگ کتنے بڑے فنکار تھے۔ تو میں نے جب وہ مجھے کہا گیا، بھائی جان نے کہا کہ آپ یہ کریں، تو پھر میرا یہ تھا کہ میں نے بچپن میں ان بڑوں کو دیکھا، ان کے ساتھ ٹائم گزارا۔ تو رنگیلا صاحب کے آپ کے ساتھ اتنا لمبا آپ نے ٹائم گزارا، تو کوئی بہت اچھا ان کا کوئی ایکسپیرینس یا کوئی واقعہ جو آپ کو بہت یاد ہو؟ وہ واقعہ تو بہت ہیں باجی، بڑی ایسی باتیں کہ میں یقین کریں ٹائم وہ پروگرام کا کم ہو جائے، اتنی باتیں ان کی۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، فنکار تو ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، انسان بہت بڑے تھے، کہ انہوں نے مطلب جب بھی کہیں گئے ہیں، ہم اسٹوڈیو میں ہیں یا اسٹوڈیو سے باہر ہیں، کسی سے بھی ملنے گئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اظہر سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں، وہ کہتے ہوتے تھے اے میرا کام والا پتر ہے، اے میرا کام والا پتر ہے۔ صحیح۔ تو پھر میرے حصے میں یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ فلم بھی کی، ٹی وی بھی کیا، تھیٹر بھی کیا۔ بابا کے ہاتھ کیسے لگ گئے، یعنی آفتاب بھائی کے؟ آفتاب بھائی وہ ان کی نظر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں ان کے متعلق کیا بات کہوں، مگر یہ ہے 4 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ لوگوں کی باتیں میں سنتا ہوں جو آؤٹ سائڈر ہیں، جو ان کو دیکھا نہیں، جنہوں نے جو سنی سنائی باتیں کر کے ان کے متعلق ذہن بنا لیتے ہیں کہ جی وہ تو بڑا مغرور ہے، یہ فلانا ہی ٹنگڑا ہے، اور نہیں یہ ہوتے اپنے آپ میں۔ اب میں نے جو دیکھا ہے، اب میرے سامنے جب کوئی اس طرح کوئی بھی بندہ بات کرے تو میں صرف حق کی بات کرتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ آفتاب اقبال صاحب ایک احساس رکھنے والے بندے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے جی، محسوس کرنے والے بندے ہیں۔
مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں اس وقت کرتا تھا ڈارلنگ خالد آباد ڈار صاحب کے ساتھ جی تو وہ جو انہوں نے میرے ساتھ بات شیئر کی کہ ان کو کم نہیں لیا جا رہا ہے کوئی یہ اور کام کے لیے بنا ہے صحیح. تو جب ان کی مجھے صحیح پہچانا جی ان کی جو مجھے کال آئی اور اس میں وہی محبت تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ مجھے چاہیے یہ تو وہ کہہ رہے تھے اور میرا دھیان ان کی طرف تھا. کیوں تھا کہ مجھے پیچھے سے جو مجھے تربیت ملی تھی نا وہ یہی تھی کہ ڈائریکٹر کو اہمیت دینا. صحیح. وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب آفتاب بھائی نے میری زندگی میں کمی تھی ایک احساس رکھنے والے بندے کی. میں آپ کو آپ ہی بالکل دل سے بات بتا رہا ہوں. میری فیلنگ اللہ جانتا ہے. میرے لیے ان کے دل میں جتنی بھی محبت ہے یہ صرف اللہ کی رحمت ہے مگر میرے اندر جو ہے ادب احترام ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا. کہ میں آپ یقین کریں جب میں ریکارڈنگ پہ جاتا ہوں نا تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں. صحیح. اور میرے اندر ایک یہ جو بات آتی نا ٹھہراؤ کی سیٹسفیکشن کی ہاں جو بڑوں نے مجھے دی تھی. بابا جی تھے بڑے رنگیلا صاحب تو میں جب وہ مجھے کہتے تھے نا تم ٹھیک ہو تو پھر میں کسی اور سے نہیں پوچھتا تھا. تو آپ کے بابا جی جو ہے نا ہمارے بابا ہیں. ہاں جی. تو پھر آفتاب صاحب کی جو بات ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ جس کام سے عزت ہے آپ کی اس کام کو دل سے کرو. صحیح. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہر کوئی بات نہیں کرتا. تو آپ کی بچے کتنے ہیں اور ماشاءاللہ بیگمات کتنی ہیں؟ کیونکہ میں نے جس سے بھی پوچھا ہے نا یہ میڈیا میں جس کا انٹرویو لیں وہ آگے بیگمات کی بات ہوتی ہے ایک آدھ کی وہ بیگم کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے آپ ہی کہ میں نا جی وڈے کہندے سن میں اس بات کو کیا کہوں کہندے سی کہ بوئے تے کو مجھ بن لو نا تو ان دی خدمت کر لو بڑی گل ہے. صحیح. تو میں اللہ نے جو میرے لیے فیصلے کیے میں اس پہ الحمدللہ خوش ہوں. ایک میری وائف ہے اور وہ بہترین ہے الحمدللہ. میں نے کسی بندے کو مطمئن دیکھا جی الحمدللہ. میں بتا رہا ہوں نا جی ایک میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 12ویں سال میں ہے. اور اللہ نے جن کو جو دیا ہے اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے کسی کا دکھ نہ دکھائے. آپ سکھیرا صاحب بہت اچھے بنتے ہیں. جی وہ بندہ نہیں بنایا گیا مجھے جو موڈ دیا گیا نا جی کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ریکارڈ کیا تو اس میں نہیں آپ ایسے نہیں میں آپ کو کوئی سچویشن دیتی ہوں. سکھیرا صاحب سبزی منڈی چلے گئے ہیں جی سبزی کیسے خریدیں گے؟ السلام علیکم میں اسلم سکھیرا. بات یہ ہے کہ آج میں سبزی منڈی میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ بالکل تازہ سبزی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ٹماٹر نظر آ رہے ہیں چمکدار اور بینگن بالکل انہوں نے دھو کے رکھے ہیں. شاید میرا خیال ہے اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا تو سروں کا تیل لا کے رکھے ہیں. اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ سبزی میں یہ بھی ایک بات آ گئی ہے توریاں پڑی ہوئی ہیں بہت اچھی سبزی پڑی بند گوبھی اور اس کے ساتھ دوسری پھول گوبھی واہ واہ خوبصورت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے. دھنیا بھی تازہ نظر آ رہا ہے مگر میں نے ان میں سے کیا لینا ہے میرا خیال ہے آلو گوبھی بنا ہوا اور اس میں چھوٹا گوشت ڈالا ہو واہ واہ بہترین بنے گا. تو پلیز آئیے میرے ساتھ میں سبزی خریدتا ہوں. تو سبزی والے سے بات کرتے ہیں. جی کیسے ہیں بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سبزی کا کیا بھاؤ ہے 80 روپے کلو؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس طرح نہ کریں. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں نے یہ 10 روپے کلو لی گوبھی اور کیا بات ہے بہت اچھی گوبھی تھی. آپ نہیں مجھے 10 روپے دیں گی؟ چلے خیر ریٹ بڑھ رہا ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں کچھ نہیں کرنا ہم نے صرف صبر کرنا ہے گھبرانا نہیں صبر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا جو ایک سالن ہے نا وہ کافی مہنگا بن رہا ہے. آپ تو چھوٹا گوشت بھی ڈال رہے ہیں. وہ مطلب یہ کہ اچھا لگتا ہے نا یہ آلو گوبھی میں گوشت ہو تو پھر گوشت صحیح. تو آپ کی کار پہ میں نے سیر کرنی ہے سنا ہے بہت زبردست گاڑی ہے آپ کے پاس بس وہ رنگا رنگ قسم کی آپ کے نام کی طرح. جی بالکل وہ یہ ہے کہ بس اللہ نے دی یہ گاڑی. ہمارے ایک دوست ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہی ہیں احسان بھائی. تو احسان بھائی کے پاس یہ گاڑی تھی 3 سال پہلے. اچھا. تو میں نے پہلے میرے پاس مہران تھی تو میں نے کہا گاڑی چینج کرو. انہوں نے یہ دیکھ لیں آپ. تو میں نے دیکھی اپنی بیگم اور بیٹے کو لے کے گیا تو ان کو پسند آ گئی. میرے بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہی گاڑی لینی ہے یہ اچھا کلر لگ رہا ہے. مہندی حسن کے بغیر تو یہ پھر پروگرام نامکمل ہوگا. ان کا تو ان کے ساتھ آپ کی ایسی نسبت ہے تو گانا تو بنتا ہے. دیکھیں بھائی جی یہ کام بہت مشکل ہے
लोगों ने आसान समझा हुआ है. आजकल गिटार पकड़ लेते हैं, पेंटा फाड़ लेते हैं और कहते हैं हम सिंगर बन गए हैं, क्योंकि موسیقی مشکل کام ہے, اس میں ریاضت کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد جا کے یہ مقام ملتا ہے. اور ملتا ہے کہ نہیں ملتا, اگر آپ کے پاس ادب نہیں تو تجھے کسے کام دے نہیں. تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گیت فلم پتہ نہیں کون سی تھی, ہاں بات کرتے خود ہی بھول جاتے, پھر ساتھ والے سے پوچھتے یہ فلم دا نام کی تھی. تو کیا بات ہے, یہ گیت تھا پیار بھرے دو شرمیلے نین. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ایک پروگرام کرنے کینیڈا گیا. ابھی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو بہت سارے مداح ملے, انہوں نے کہا خان صاحب کچھ ہو جائے. تو میں نے وہیں باجا کھول کے کچھ شروع کیا, کیا بات ہے, یہ گیت سنایا. تو لوگوں نے اتنے ڈالر اور اتنے پاؤنڈ دیے. میں نے جب آئٹم ختم ہوا تو میں نے کہا اپنے موزیشنوں سے چکو تکڑیاں بٹے واپس چلی آگے کتنے جانا ہے, جا کے کریلے گوشت کھانے ہیں. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ سبزی ہے اور بیچ میں گوشت اچھا ڈالا ہو, چانپاں ڈالیاں ہوں تو سبحان اللہ سریلا. آپ گیت سننا چاہتے ہیں تو منڈی پہنچ گئے ہیں. اور کیا بات ہے, میں تھوڑا سا گنگنائی دیتا ہوں. پیار بھرے دو شرمیلے نین, واہ واہ, جن سے ملا میرے دل کو چین, کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے, کیسے مجھے تڑپائے. پیار بھرے دو شرمیلے نین. ارے واہ واہ. ڈر ہے مجھے تجھ سے بچھڑے نہ جاؤں, کھو کے تجھے ملنے کی راہ نہ پاؤں. ایسا نہ ہو جب بھی تیرا نام لبوں پر لاؤں, میں آنسو بن جاؤں. پیار بھرے دو شرمیلے نین. کیا بات ہے, سلامت رہیں. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. بس اینڈ میں آپ ہمارے جے فار جنید کے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی میسیج اچھا سا دے دیں, کیونکہ سال بھی نیا آ رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ نئے سال میں آپ کے میسیج کے ساتھ ہم انٹر ہوں. جی بالکل, اللہ پاک یہ جو چونکہ ہمارا تو جو سال اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے, مگر ہم جڑ چکے ہیں اس سال سے بھی انگریزی مہینے کے ساتھ, کیوں باجی. تو انشاءاللہ تعالی میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ جو آنے والا سال ہے بڑا اچھا ہوگا انسانیت کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے. ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں, ایویں بلا وجہ کوڑا نہ کریں, دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں اور دعا دیا کریں. انشاءاللہ جب آپ کسی کو دیکھ کے خوش ہوں گے تو مالک سب دیکھ رہا ہے, آپ کے لیے سب کچھ ہے, مگر اللہ سے لینے والے وصف بھی ہم پیدا کریں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ہم خبر یار کے رنگوں سے ایسے ہی کچھ رنگ چراتے رہیں گے اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.